مسجد کر گئے اختر رضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا مولانا محمدا فصلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه ومن هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا اس سلسلے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر کے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نبی پاک جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ وحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام ملک الحی القیوم۔ 11ویں شریف سب کو مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ طہر میں ہم سب کو دین دنیا دونوں کی سعادت عطا فرمائے۔ محترم حضرات، آج 11ویں شریف ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ مہینہ بھی چل رہا ہے اور ان ایام میں خصوصی طور پر مسلمان نیاز کا، فاتحے کا اور اپنے گھروں میں مجلسوں کا اہتمام کیا کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ ہم اپنے اچھوں سے وابستہ نہیں رہیں گے تو پھر کس سے وابستہ رہیں گے؟ دنیا کے یہ وہ اچھے لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے گواہی دی کہ یہ سچے ہیں، یہ اچھے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے اور ان سے وابستہ رہنے میں دین اور دنیا دونوں کی بھلائیاں وابستہ ہے۔ آج انسان کسی مصیبت سے جب دوچار ہوتا ہے، کسی پریشانی میں پڑتا ہے اور ایسی آزمائش سے گزرتا ہے جس کا حل نہیں نظر آتا، تو سب سے پہلے اپنے اچھوں ہی کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا ہے۔ اور اچھے تو اچھے ہی ہیں، چاہے وہ اچھے زمین کے اوپر ہوں تب بھی اچھے، زمین کے نیچے ہوں تب بھی اچھے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو جیسی زندگی زمین کے اوپر عطا فرمائی ہے کہ وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لوگ جب التجا لے کر کے آتے ہیں ان کی التجاؤں کو سنتے ہیں، ویسے ہی من و من مٹی کے نیچے رہنے کے باوجود بھی کوئی بندہ جب عرض کرتا ہے تو وہ وہاں سے بھی سنتے ہیں اور ان کے حق میں دعائیں بھی فرماتے ہیں۔ بلکہ مروی تو یہ ہے کہ جتنا اختیار ان کو اوپر رہتا ہے اس سے زیادہ اختیار نیچے ان کو ملتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے، ایسے ہی اولیاء اللہ جیسے جیسے عمر ان کی بڑھتی ہے اللہ ان کی قوتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قوت میں، ان کی اختیارات میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود بھی
ایک عام مسلمان ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دینا اپنی سعادت مندی سمجھتا ہے۔ آج بھی انسان بڑے فخر سے بولتا ہے ہاں ہاں الحمدللہ ہم پیران پیر کی بارگاہ سے ہو کر کے آئے ہیں، یہی تو وہ بارگاہ ہے۔ آدمی دنیا گھوم کر کے کیا کرے گا؟ دنیا کی عمارتوں کو دیکھ کر کے کیا کرے گا؟ اللہ کی اصل نشانیاں تو یہی ہیں، اللہ رب العزت کی اصل نشانیاں تو یہی ہیں۔ اور ان کی زندگی کے دو رخ ہوتے ہیں، دو پہلو ہوا کرتے ہیں۔ ایک پہلو میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو سب کچھ عطا فرمایا، مثال کے طور پر ہوا میں اڑنا، پانی پر چلنا، کسی کی مراد کو فوراً پورا کر دینا، دریائے دجلہ کے حکم دینا یہاں سے آگے نہیں بڑھنا تو قیامت تک کے لیے وہ وہیں کی ہو کر کے رہ جائے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات، اس طرح کے بے شمار واقعات، 11-12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دینا، نکالا تو نکالا، جو باراتی اتنے دن پہلے ڈوب کر کے مر گئے تھے ان کو زندہ فرما دینا، پھر اسی لباس میں اٹھانا، اسی شان و شوکت کے ساتھ اٹھانا، اور پورے جسم پر ایک دھبا بھی نہ ہونا، یہ انہی کا کمال ہے، یہ انہی کا کمال ہے۔ وہ چاہے تو مردوں کو زندگی عطا فرما سکتے ہیں، اللہ نے اتنی قوت انہیں عطا فرمائے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی دوسری زندگی کو بھی آپ دیکھیں۔ دوسری زندگی کیا ہے؟ بندوں کا جب معاملہ ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، اور جب اپنی بات آ جاتی ہے تو رب کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ اب پھٹے پرانے کپڑے بھی پہنتے ہیں، فاقہ پر فاقہ بھی ہوتا ہے، چلے پر چلہ بھی ہوتا ہے، پانی پینے کے لیے بھی میسر نہیں آتا، کھانا کھانے کے لیے بھی میسر نہیں آتا، اور اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی بھی زبان پر اللہ کی ناشکری نہیں آئی، کبھی بھی اللہ کی ناشکری زبان پر جاری نہیں ہوئی۔ کئی ہفتوں بھوکے رہنے کے باوجود کبھی اللہ سے یہ نہ عرض کیا کہ مولا تو نے ہم کو کیوں نہیں کھلایا۔ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ سونا آگ میں جانے کے بعد اور زیادہ نکھر جایا کرتا ہے، اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے تو مرتبے بھی عطا فرمایا کرتا ہے، مرتبے اور مقام کو بھی عطا فرمایا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں جن کو اچھی طرح سے معلوم ہے کپڑا جب گندا ہو جائے اسے دھو دیا جاتا ہے، اور زیادہ اگر اس کو اچھا بنانا ہو تو اس میں نقش و نگار کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر وہ خوبیاں پیدا فرماتا ہے اور آزمائش میں ڈال کر کے ان کے مرتبوں کو اور زیادہ بلند فرما دیا کرتا ہے۔ ایک 11 سال کا بچہ جس کے سامنے لوگوں کو کاٹا جا رہا ہے، ایک ہی لفظ کہا تھا اس نے، ایک ہی لفظ تو کہا تھا۔ ڈاکوؤں نے بہت مرتبہ، کئی مرتبہ آپ لوگوں نے معاملات کو، واقعات کو سنا، اور سے بات بچپنے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور ڈاکوؤں نے حملہ کیا، مارا، کاٹا۔ کیا اس بچے کے دل میں ڈر نہیں آیا؟ کیا اس نے اپنی آنکھوں سے خون کو نہ دیکھا؟ کیا اس نے لوگوں کو مرتے ہوئے، چلاتے ہوئے، چیختے ہوئے نہ دیکھا؟ بھاگتے ہوئے، جان بچاتے ہوئے لوگوں کے اوپر نظر نہ پڑی؟ سب کچھ دیکھا، لیکن اس دل میں جو بیٹھا ہوا تھا وہ رب کا خوف بیٹھا ہوا تھا، اس وجہ سے خوف زدہ نہ ہوئے۔ اسی خوف کے ذریعے سے ڈرایا آپ نے کہ رہزنی کو چھوڑ دو، ڈکیتی کو چھوڑ دو، ڈاکو گیری جو تم کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو۔ زبان کا یہ اثر تھا کہ زندگی میں کبھی حرام نہ کھایا، کبھی بھی حرام کو قریب بھی نہ آنے دیا۔ اتنا اثر ہوا کہ جو ڈاکو تھے وہ قوم کے قائد بن گئے، زندگی بھر انہی راستوں پر رہتے، جہاں مارا کرتے تھے وہاں پانی پلاتے ہوئے نظر آئے، کھانا کھلاتے ہوئے نظر آئے، راستے سے جو بھٹک جاتے ان کو راستہ دکھاتے ہوئے نظر آئے۔ یہ کمال ہے ان لوگوں کا، یہ کمال ہے۔ تو یہ کمال کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کی بندگی کر کے، اللہ کی بندگی کر کے۔ آپ سوچیں وہ مرغی جو ہڈیوں کی شکل میں پڑی ہوئی ہو،
پھیر دے تو اللہ دوبارہ گوشت پوشت ڈال کر کے اسے زندہ فرما دے. قبرستان کا وہ تھا جو سینکڑوں سال پہلے مر چکا تھا. غوث پاک اگر یہ حکم دے دے کہ میرے حکم سے تو زندہ ہو تو وہ اسی حال میں کھڑا ہو جائے. ان کا عالم یہ ہے کہ اگر چیل پریشان کرے, آپ ارشاد فرمائے ہوا کو حکم دے تو ہوا اس کی گردن کو کاٹ کر کے نیچے گرا دے, اور دریائے دجلہ کو اگر حکم دے تو پانی کو پیچھے لے لے. اتنی بڑی بڑی چیزیں ہوا کرتی ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ سوچو برج اسلمی میں سالوں سال عبادت کرتے رہے, کبھی کھانے کا بھی اتفاق نہ ہوا, فاقے پر فاقہ گزرتا رہا. وہ تھے, رب تھا, بیچ میں کوئی اور نہ تھا, بیچ میں کوئی اور نہ تھا. تو مسلمانوں یہ ساری چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ کائنات کی اگر سب سے اعلیٰ چیز ہے تو وہ اللہ سے محبت ہے, وہ اللہ رب العزت سے محبت ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے بارے میں آپ نے سنا تھا, دریا کے کنارے چل رہے تھے, بہت دنوں سے فاقہ تھا, ایک سیب ہی تو کھا لیا تھا, ایک بہتا ہوا سیب آیا اور اس کو کھا لیا. پھر اس کی پاداش میں کیا کیا, اس کے بدلے میں پتہ لگایا کہ کہاں سے بہہ کر کے آ رہا تھا. جب پتہ چلا دیکھا ایک باغ دریا کے کنارے ہیں, اس کی ڈالیاں دریا کے پانی کے اوپر جھکی ہوئی ہیں, تو اندازہ لگا کہ ہو نہ ہو وہ سیب یہیں سے ٹوٹ کر کے گرا ہوگا. اس کے بدلے میں آپ ہی بتاؤ کتنے دن تک اس باغ کی رکھوالی کی. فرماتے ہیں کہ پہلے 5 سال, پھر بڑھا دیا گیا تو 5 سال اور. دنیا کا کوئی ایک آدمی لا کر کے دکھا دو جو 200 گرام یا 100 گرام سیب کے لیے 10 سال تک باغ کی باغبانی کرتا ہوا نظر آئے. ایک آدمی لا کر کے دکھا دو. یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ محتاج تھے, نہیں, یہ کرانے کا مقصد یہ تھا کہ کر یہاں رہے تھے اور درجات وہاں بلند ہو رہے تھے. درجات اللہ رب العزت بلند فرما رہا تھا, اور ایسے درجات بلند فرمائے کہ ایسی اولاد عطا فرمائی کہ اولیاء اللہ کی گردنوں پر ان کا قدم, اور صبح قیامت تک اولیاء میں ان سے اعلیٰ کوئی نہ ہو. اللہ نے ایسی اولاد عطا فرمائی. 10 سال کے بعد جب باغ میں باغبانی کرتے رہے, پانی ڈالتے رہے, سینچتے رہے, ہاتھ سے پانی اٹھا کر کے لے جاتے ڈالتے, حضرت عبداللہ سومئی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا, انہوں نے 10 سال کے بعد حضرت موسیٰ جنگی دوست کو بلایا, کہا باغ سے ایک سیب توڑ کر کے لاؤ, باغ سے ایک سیب توڑ کر کے لاؤ. آپ گئے اور ایک سیب توڑ کر کے لے آئے. حضرت عبداللہ سومئی نے جب اسے کاٹا, کچا سیب تھا, کہا موسیٰ 10 سال ہو گئے باغبانی کرتے ہوئے, ابھی تک اس کی بھی پہچان نہیں ہوئی کہ پکا سیب کون ہے, کچا سیب کون ہے. ابھی تک اس کو بھی نہیں پہچان. 10 سال میں تم کو اس بات کا احساس, اس بات کا امتیاز نہ ہو سکا کہ پھلوں میں پکا کون ہے. اب رہ کتنے دنوں سے رہے ہو, 10 سال سے, تو 10 سال میں تو آدمی بہت کچھ سیکھ جاتا ہے. اور تمہیں پھل کو, ایک سیب کی پہچان نہ کر سکی کہ پکا کون کچا کون. مسکرا کر کے ارشاد فرمایا ایک سیب کی سزا 10 سال سے کاٹ رہا ہوں, اس لیے دوسرے کی طرف نظر اٹھانے کی ہمت نہیں کر پایا. آپ کے باغ میں 10 سال سے باغبانی کر رہا ہوں, یہ حق ہے, یہ حقیقت ہے, لیکن میں رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ باغ کے پیڑوں کے جڑوں میں میں نے پانی ضرور ڈالا ہے, نگاہوں نے کبھی اٹھا کر کے نہیں دیکھا کہ آپ کے باغ میں پھل کتنے لگے ہوئے, سیب کتنے لگے ہوئے, کتنے ہیں, کیسے ہیں, کیوں ہے. 10 سال سے کام کر رہا ہوں. کہا موسیٰ تمہیں کس چیز نے مجبور کیا؟ کہا اسی ایک سیب نے بس مجبور کیا جو بہتا ہوا آیا تھا, جس کی پاداش میں آج بھی میں آپ کے ہاں یہ باغبانی کر رہا ہوں. ایک سیب کی سزا جب ابھی تک پوری نہ ہو پائی, دوسرے سیب کو دیکھ کر کے کہیں دل میں یہ بات نہ پیدا ہو جائے. گھبراتا تھا. 10 سال آپ کے پیڑوں میں پانی ضرور ڈالا ہے, لیکن پیڑوں کے پھل کو آج تک نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا. محترم, یہ
تقوی کا وہ اعلیٰ معیار ہے جس کے بعد اللہ رب العزت مراتب نہیں عطا فرمائے گا، درجات کو نہیں درجات کو بلند نہیں فرمائے گا، اور انہیں کے درجات کو نہیں بلند فرمائے گا تو بتاؤ کس کے درجات بلند ہوں گے؟ محترم، یہ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں جن کو اللہ نے کائنات میں بہت سارے اختیارات عطا فرمائے۔ پیغمبر جب ظاہری زندگی میں ہوتے ہیں تو وہ مشکلوں کو حل کرتے ہیں، یہ ایک عقیدہ بھی ہے۔ اور سن لو، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا جائز نہیں، یہ غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا جائز نہیں ہے، وہ اس شخص کے لیے کہا گیا جو خدا سمجھ کر کے مانگتا ہے نا، جیسے کہ بت ہیں، جیسے کہ مورتیاں ہیں، پتھر کے خدا بنا رکھے گئے ہیں، ان کے سامنے جو مانگا جاتا ہے تو وہ تو دینے کے اہل ہی نہیں ہے، وہ تو دینے کے اہل ہی نہیں ہے۔ رب نے منع فرمایا اللہ تعبدو، ان کو پوجنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو دینے کی اللہ نے اہلیت ہی نہیں عطا فرمائی ہے۔ لیکن کیا ان اللہ والے کو بھی نہیں عطا فرمائی ہے؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی یہ اہلیت عطا فرمائی ہے، اور پیغمبر کے صدقے میں پیغمبر کے ماننے والوں کو بھی یہ اہلیت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے صدقے میں اولیاء اللہ کو بھی یہ اہلیت، یہ قابلیت، یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ اگر وہ دعا کرنے پر اتر جائیں تو اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ انسان کو اپنی دعا پر یقین نہیں ہوتا، لیکن انسان جب اللہ والوں کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اپنی وجہ سے نہ صحیح، ان کی وجہ سے ضرور مرادوں کو پا جایا کرتا ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سینکڑوں حدیثیں ہیں، آنکھ نکل گئی، سرکار کے پاس پہنچ گئے، اللہ کے پیغمبر میری آنکھ نکل گئی، اللہ کو سرکار نے لعاب لگایا، آنکھ کو لے کر کے ویسے ہی لگا دیا۔ صحابی کہتے ہیں بڑھاپے میں دوسری آنکھ سے نہیں دکھتا تھا، لیکن وہ آنکھ جس کو سرکار نے لگائی تھی بڑھاپے سے جسم ضرور کمزور ہو گیا تھا، لیکن اس آنکھ کی روشنی کبھی کمزور نہ ہوئی گی۔ ٹوٹا ہوا پاؤں، ہڈی ٹوٹی ہوئی، لیکن کہ مجھے اللہ کے پیغمبر ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اللہ کو سرکار نے لعاب لگایا، اتنی طاقتور فرمائے کہ اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی کہ دوسرے پاؤں میں درد ہوتا تھا، لیکن جس ہڈی کو سرکار نے جوڑا اس میں کبھی درد نہ ہوا۔ تو سرکار کے پاس پہنچے تبھی تو۔ اب بتاؤ، مانگنا جائز نہ ہوتا تو ان صحابی کو کس نے سکھایا مانگنا؟ ان صحابہ کرام کو کس نے سکھایا مانگنا؟ حضرت انس دوڑے دوڑے آئے، عرض کیا اللہ کے پیغمبر میرے گھر میں جو کنواں اس کا پانی ذرا کھارا ہے، اللہ کے پیغمبر آپ تشریف لے چلے، کچھ تدبیر فرما دے۔ سرکار نے کچھ بھی نہ کہا، آپ ارشاد آپ حضرت انس کے گھر تشریف لے گئے، کنویں کے پاس گئے، ایک لعاب نکالا، ڈال دیا، سارے مدینے کے کنووں سے زیادہ میٹھا پانی حضرت انس کے کنویں سے نکلا کرتا تھا، سب سے زیادہ میٹھا پانی نکلا کرتا تھا۔ اپنی آرزوئیں پیغمبر کے پاس لے کر کے نہیں جاؤ گے تو کس کے پاس جاؤ گے؟ اور پیغمبر کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو بھی وہی مقام عطا فرمایا ہے، اپنے محبوبوں کو بھی وہی مقام عطا فرمایا۔ جانتے ہو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا نام سنا؟ ایک سلسلہ ہی شروع ہوا، ایک نیا سلسلہ، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت و رضوان۔ اس سلسلے کی خاصیت یہ ہے دنیا کماؤ لیکن دنیا دل میں مت بساؤ، دنیا کے دروازے پہ کھڑے ہو لیکن دنیا کے اندر، گھر کے اندر نہ داخل ہو۔ گھر کے اندر کا مطلب دنیا داری کو مت اپناؤ۔ لباس اچھا پہننا ہے پہنو، لباس جسم کے باہر ہونا چاہیے، اس کی قدر و قیمت دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ دل کے اندر اگر کسی کا مقام ہو سکتا ہے تو وہ اللہ اور رسول کی محبت کا مقام ہو سکتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کی محبت دل میں نہیں آنی چاہیے۔ فرماتے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت و رضوان اتنے مالدار کہ گھوڑے کے اوپر جو زین رکھی جاتی ہے نا وہ بھی سونے کی بنی رہا کرتی تھی،
اور جو لگام ہوتی تھی وہ ریشم کی ہوتی تھی، اور جو کھوٹے زمین میں گڑے ہوتے تھے وہ بھی سونے کے ہوا کرتے تھے۔ ایک فقیر نے کہا حضور یہ دینداری ہے، یہ دنیا داری ہے؟ فرمایا کہ یہی تو دینداری ہے، اور سنو یہ کھوٹے میرے دل میں نہیں گڑے ہوئے ہیں، یہ زمین میں گڑے ہوئے ہیں، ضرورت اگر آج بھی پڑ گئی تو مجھے دینے میں دیر نہیں لگے گی۔ دل میں دنیا کو نہیں بسانا چاہیے، کبھی نہیں بسانا چاہیے، یہاں تک کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا اور آپ کے خزانے والے گھر کو کھول کر کے دیکھا گیا تو اس میں مشکل سے 6 درہم نکلے، صرف 6 درہم۔ اور جانتے ہو کہ ایک دن کی آمدنی ایسے کہ آدھا صوبہ کھا لے، آدھا صوبہ ایک دن کی آمدنی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمۃ اللہ کی تھی کہ آدھا صوبہ ایک دن کی آمدنی کھائے تب بھی ختم نہ ہو، لیکن انتقال کیا تو 6 درہم بڑی مشکل سے رقم پوری ہو پائی، کفن کی رقم پوری ہو پائی۔ جانتے ہیں آپ کے والد حضرت شیخ محمد قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت دن ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اہلیہ سے ایک دن کہا ساری تدبیریں کر کے ہم نے دیکھ لی، اب امید بھی نہیں رہتی ہے، مایوسی ہوتی ہے۔ تو آپ کی اہلیہ نے فرمایا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ غوث پاک کی بارگاہ سے بھی ہو کر کے آنے تھے، ایک مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے بھی ہو کر کے آنے تھے۔ پہنچی، یہی بیچاری اہلیہ تھی، پہنچی، اپنا مدعا سامنے رکھا، غوث پاک نے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ اتنے دن ہو گئے نکاح کے، شادی اتنے دن ہو گئے، اولاد نہیں ہو پا رہی۔ غوث پاک نے فرمایا اچھا رکو، آنکھیں بند کی، کشف کیا، دیکھا، اور جب آنکھیں کھلی تو مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا رب اتنے جلدی تمہیں ایک بیٹا عطا فرمائے گا کہ اس کی پوری دھوم دھام دنیا میں بچ جائے گی، ایک نیا سلسلہ ہی شروع ہو جائے گا اور اس کی دھوم پوری دنیا میں مچے گی، سارے لوگ اسے مانیں گے۔ یہ کب فرمایا؟ جب یہ بارگاہ میں گئی تو بات سمجھ میں آتی ہے، کچھ لینا ہو تو اللہ والوں کی بارگاہ سے لیا جاتا ہے، اور کیسے لیا جاتا ہے یہ سوچ کر کے نہیں، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو ایسے تذبذب میں یقیناً جو ہونے والا بھی رہتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا۔ یقین کے ساتھ جاؤ، اعتماد کامل کے ساتھ جاؤ، بخدا خدا کا یہی ہے در۔ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے محبوبوں کا در بھی ایسا بنا رکھا کہ اگر کوئی یقین کے ساتھ جایا کرتا ہے تو اللہ اسے مایوس نہیں لوٹایا کرتا، کیونکہ وہاں پر ہماری اور آپ کی صورت نہیں دیکھی جاتی، اللہ والوں کی صورت دیکھی جاتی ہے، اللہ اپنے محبوبوں کے صدقے میں عطا فرماتا ہے۔ کہتی ہے کہ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئی، عرض کیا حضور اولاد نہیں ہو رہی، آنکھ بند کیا اور دیکھ لیا، عجیب حال ہے کہ نہیں ہے، دنیا میں لوگ آنکھیں کھول کر کے دیکھتے ہیں، ان کو دیکھنا ہوتا ہے تو بند کر کے دیکھتے ہیں، اس لیے اپنی طرح نہ سمجھنا ان کو، اسی لیے اپنی طرح ان کو نہ سمجھنا، ان کی بات ہی بالکل الگ ہوتی ہے، ان کی بات ہی بالکل الگ ہوتی ہے۔ یہ زمین کے اوپر ہو تب بھی لائق تعظیم ہے، زمین کے اندر ہو تب بھی لائق تعظیم ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مسکرا کر کے ارشاد فرمایا پریشان کیوں ہوتی ہو، اللہ ایسی اولاد عطا فرمائے گی، ایسی اولاد عطا فرمائے گی، پوری دنیا میں دھوم مچ جائے گی، اور فرماتے ان سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا، تمہاری نسلیں معدوم نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، اللہ قیامت تک باقی رکھے گا۔ کہتی ہیں کہ چند دنوں کے بعد احساس ہوا کہ اولاد پیٹ میں موجود ہے، اولاد پیٹ میں موجود ہے۔ 9 مہینے گزرنے کے بعد جب ولادت ہوئی تو بڑا تعجب ہوا، ولادت ہوئی تو زمانے نے دیکھا بیٹی پیدا ہوئی ہے، زمانے نے دیکھا بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ حضرت شیخ محمد
جو والد ہے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمۃ اللہ کے، دوڑے دوڑے غوث پاک کے بارگاہ میں پہنچے. خوشی تو تھی بھائی، جہاں کچھ نہیں وہاں بہت کچھ مل گیا بھائی، اور نسلیں تو چل گئی. جہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا تھا تو آپ نے جا کر کے عرض کیا، سلام کیا. سلام کرنے کے بعد جا کے عرض کرتے ہیں حضور اللہ نے آپ کی دعا سے ہمیں لڑکی عطا فرمائی ہے، بہت بڑی نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا. اس طرح کی باتیں حضرت شیخ محمد نے کی. اللہ غوث پاک فرماتے ہیں کہہ دیا تو کہہ دیا، زبان سے نکلا تھا لڑکا تو لڑکا ہی ہو کر کے رہے گا. لڑکا کہہ دیا تو کہہ دیا. دنیا کی زبان بدل سکتی ہے، ایک ولی کی جو زبان ہوتی ہے وہ پلٹا نہیں کرتی ہے. بھاگے بھاگے کھا رہا ہے، بھاگے بھاگے کھا رہا ہے. اور جب کپڑا ہٹا کر کے دیکھا تو اب وہ لڑکی نہ تھی، اللہ نے اسے لڑکا بنا دیا تھا. اللہ نے اسے لڑکا بنا دیا تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو کیسا مقام عطا فرماتا ہے. بول دے تو بول دے، جو فیصلہ فرماتے تو فرماتے. امت کے حق میں، لوگوں کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں اس سے بہتر فیصلے ہو ہی نہیں سکتے. اور ایسا نہیں ہے کہ ڈھکی چھپی باتیں تھی، نہیں، پورے گھر والوں میں دیکھا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے. محلے میں اعلان بھی ہو گیا تو کیا بغیر دیکھے ہوئے اعلان ہو گیا؟ نہیں، دائیا نے دیکھا، والدہ نے دیکھا، گھر والوں نے دیکھا. سب کچھ دیکھنے کے بعد جب یقین ہو گیا تبھی تو غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے. عرض کیا حضور لڑکا نہ صحیح کم سے کم اللہ نے لڑکی تو عطا فرمائی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا مانگا کیا تھا، مانگا کیا تھا؟ کہا اولاد کی گزارش کی. کہا زبان سے نکلا کیا تھا؟ کہا لڑکا. کہا تو کہہ دیا تو کہہ دیا تو وہی ہو کر کے رہے گا. اللہ اکبر. ایک اللہ والے کی زبان سے نکلا ہوا جملہ تھا. حضرت شیخ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے گھر آئے، کپڑا ہٹا کر کے دیکھا تو واقعی لڑکا موجود تھا، واقعی لڑکا موجود تھا. تو اللہ رب العزت نے اللہ والوں کو یہ مقام عطا فرمایا. آج دیکھو بولتے ہیں نا ان سے اولاد مانگنا جائز نہیں. پہلی بات اگر جائز نہ ہوتا تو غوث پاک خود منع فرما دیتے. منع فرمایا؟ نہیں منع فرمایا، کیونکہ معلوم ہے امت کو جب تکلیف پہنچے گی، آزمائش میں آئے گی تو یہی در ہے جہاں سے اللہ انہیں قرار عطا فرمائے گا، سکون عطا فرمائے گا. یہی دروازہ ہے جہاں پر آ کر کے امت لے کر کے جائے گی. ہر دروازے سے دھتکاری جا سکتی ہے لیکن اللہ والوں کے دروازے سے کبھی دھتکاری نہیں جا سکتی. اسی وجہ سے فرمایا کہ بیٹا ہے تو بیٹا ہی ہے. اب بیٹا ہوا تو کیسا بیٹا ہوا؟ اللہ اکبر. جانتے ہیں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالی غالباً خلیفہ المستنجد باللہ کا زمانہ تھا. ایک فلسفی نے اس کے دماغ پر قبضہ کر لیا لیفہ کے. فلسفہ جو اسلامی فلسفہ ہے اس میں تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے، لیکن جو دنیاوی فلسفہ ہے وہ گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے، وہ گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے. قرآن کہتا ہے والشمس تجری، سورج متحرک ہے تو سورج ہی متحرک رہے گا. دنیا کہتی ہے کہ سورج متحرک نہیں ہے، زمین متحرک ہے. فرماتے ہیں قرآن نے کہا ہے والشمس تجری، کہ قرآن نے یہ کہا کہ سورج ہی متحرک ہے. زمانہ لاکھ بدل جائے لیکن قرآن پاک کا حکم نہ بدلا ہے نہ بدلے گا. وہ ہے متحرک تو وہی متحرک رہے گا. اب اس فلسفی نے خلیفہ کے دماغ میں بہت ساری باتیں بتا دی. ایک باریک مسئلہ ہے، سن لیں. حرکت کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. ایک طبعی خود سے حرکت کرنا، میں ہل رہا ہوں اپنی مرضی سے تو یہ حرکت طبعی ہے. کوئی مجھے دھکا دے کر کے ہلائے تو اس کو حرکت قصری کہا جاتا ہے. میں نے ہلا لیکن ہلایا تو گیا، میں نے ہلا لیکن ہلایا تو گیا. کسی نے مجھے دھکا دیا تو حرکت تو پیدا ہوئی، اور میں خود سے ہلتا رہا تو یہ حرکت طبعی کہلاتی ہے. اور دوسرے کے ذریعے سے حرکت ہو تو وہ حرکت طبعی ہوتی ہے. اس فلسفی نے خلیفہ کو سمجھایا کہ جو آسمان کی حرکت ہے
یہ آسمان کی حرکت طبعی ہے، یعنی خود سے وہ حرکت کر رہا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی اسی کے مجلس میں موجود تھے، آپ نے فرمایا نہیں، آسمان خود سے حرکت نہیں کر رہا، اللہ نے فرشتوں کو متعین فرمایا ہے اور وہ فرشتے اسے حرکت دے رہے ہیں، خود سے حرکت نہیں کر رہا۔ یعنی بتانے کی کوشش کی کہ تم جو حرکت طبعی بول رہے ہو وہ حرکت طبعی نہیں ہے، بلکہ وہ حرکت قصری ہے۔ اس نے یہ کہا تھا خود سے حرکت کر رہا ہے، فرمایا خود سے حرکت نہیں کر رہا تو طبعی نہ ہوا، قصری ہے۔ اب فلسفی دنیا دار لوگوں کی ایک بات یاد رکھو، جب دینداری کی باتیں کی جاتی ہیں نا تو وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ جب آپ دینداری کی باتیں رکھو تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، کیوں؟ وہ دنیا میں اتنے مست ہوتے ہیں کہ دین کی خوبیوں سے آگاہ نہیں رہتے، ان کو دین کے بارے میں معلوم نہیں رہتا۔ تو یہ جو آج جو مذاق اڑایا جاتا ہے دین کا، یہ دنیا دار اس زمانے میں بھی پائے جاتے تھے، آج کے زمانے میں بھی پائے جاتے ہیں اور قیامت تک پائے جائیں گے۔ اور سن لو، یہ جتنا مذاق اڑایا جائے گا یہ دین اتنا ہی زیادہ ابھر کر کے دکھائے گا، یہ دین اتنا ہی زیادہ پھیلتا ہوا نظر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس دین کو اتنی خوبیاں عطا فرمائی ہے کہ دنیا کے کسی مذہب کو اتنی خوبیاں نہیں عطا فرمائی ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آسمان خود سے نہیں حرکت کر رہا، بلکہ اللہ نے فرشتوں کو متعین فرما رکھا ہے، فرشتے اس کو حرکت دے رہے ہیں۔ چنانچہ بھائی دنیا دار فلسفی تھا، اس نے مذاق اڑایا، ہنسنے لگا، کہا لیجئے یہ بھی ان کی سن لیں کہ اللہ نے ایسے فرشتے بھی عطا فرمائے، اللہ نے ایسے فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا جو آسمان کو ہلا دے، اتنی بڑی چیز کو ہلا دے، اتنی بڑی چیز کو ہلا دے۔ اللہ اکبر، جلال طاری ہوا۔ حضرت شیخ شہاب الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھیں سرخ ہو گئی، خلیفہ کا ہاتھ پکڑا، فلسفی کا ہاتھ پکڑا، کھلے میدان میں لائے اور ارشاد فرماتے ہیں مولا میری نگاہوں سے جیسے تو نے پردے کو اٹھا رکھا ہے ان کی نگاہوں سے بھی اٹھا دے۔ اللہ اکبر، یہ کہنا تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے ساتوں آسمان کو بھی دیکھا اور ان فرشتوں کو بھی دیکھا جنہوں نے اس آسمان کو اٹھا رکھا تھا، ان فرشتوں کی بھی زیارت کر لی، ان فرشتوں کی بھی۔ جہاں بات دین کی آ جایا کرتی ہے اللہ والے ایسے بھی ثابت کر دیا کرتے ہیں، اللہ والے ایسے بھی ثابت کر دیا گئے۔ قبلے کے متعلق ایک بزرگ سے کسی آدمی کا اختلاف ہو گیا، سمت قبلہ کدھر ہے، وہ کہیں اور بتائے، بزرگ کہیں اور بتائے۔ جب بات بہت زیادہ بڑھ گئی تو ارشاد فرمایا میں ہاتھ پکڑو، ہاتھ پکڑا، کہا آنکھ بند کرو، آنکھ بند کیا تو سامنے کعبہ دکھائی دیا، کہا ہاں یہی قبلہ ہے۔ بات سے نہ مانو گے تو عمل سے ہم ایسے بھی منوانا چاہتے ہیں۔ اللہ والے ایسے ہوا کرتے ہیں جو بات سے نہ مانے اپنے عمل سے بھی بہت کچھ منوا دیا کرتے ہیں۔ تو ان کی بارگاہوں میں بہت کچھ ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے۔ ایک خلیفہ کا ذکر آتا ہے، بڑی اس نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ یہ تھی، اللہ والوں کی عادت کریمہ یہ ہوتی ہے دنیا داروں سے بہت دور رہتے ہیں، وہ دنیا دار لوگوں سے بہت دور رہتے ہیں۔ کوئی آنا بھی چاہے تو جلدی اپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت نہیں دیتے، جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا دار لوگ جو دیندار لوگوں کے پاس بھی جو آتے ہیں نا، وہ اس لیے نہیں آتے ہیں کہ ان سے کچھ لے کر کے جائیں گے، بلکہ اس میں بھی ان کا کچھ نہ کچھ سیاسی مقصد رہا کرتا ہے۔ دینی مذہبی جلسوں میں ان سیاسی لوگوں کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کھلے لفظوں میں بول رہا ہوں، اپنی تو تشہیر کرانی ہے، بھائی تم بھی مسلمان ہو، تم نے تعاون کیا، اچھی بات ہے، لیکن اب مقصد کیا؟ مقصد تو یہی رہتا ہے نا کہ تشہیر ہو، شہرت ہو، ہم کرا رہے ہیں۔ 5 کلو کا پیکٹ دیا، 10 آدمیوں نے کھڑے ہو کر کے فوٹو کھینچایا، پورے واٹس ایپ پہ ڈال دیا، پورے اخبار میں ڈال دیا۔ یہ دکھاوا نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ والے انہی چیزوں سے بہت دور رہتے، کرتے وہ ہیں کہ جن کا عمل قیامت تک کے لیے حجت ہوتا ہے، لیکن دکھاوا نہیں ہوتا، بند مٹھی کے ساتھ سب کچھ کر دیا کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس زمانے کے خلیفہ نے بہت دنوں تک پیغام بھیجوایا، حضرت نے منع فرما دیا، حضرت نے منع فرما دیا، نہیں
پھر آپ کے چاہنے والوں کے ذریعے سے پیغام پہنچائے کہ ایک مرتبہ تو بارگاہ میں بھاریابی کی اجازت مرحمت فرمائی جائے، ایک مرتبہ آنے تو دیں۔ اور سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار اصرار کیا گیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے آنے دو، ٹھیک ہے اسے آنے دو۔ آیا، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد اس نے کہا کہ حضور میرے لیے دعا فرمائیں۔ ارشاد فرمایا اللہ تمہیں اپنے مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے لوگوں کو دیکھ کر کے ان کی جو خامیاں ہوتی ہیں اسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں کا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ اتنی تعریف کرو کہ اور خامیاں پیدا ہو جائے۔ ہم جن کے قریب رہتے ہیں ان کا عمل دیکھو، بادشاہ زمانہ خلیفہ زمانہ رہا ہے، روزانہ بیٹھ کر کیا کر رہا ہے کہ حضور دعا فرمائے تو فرمایا اپنے مخلوق خدا اللہ نے جس مخلوق پر تمہیں مسلط فرمایا اس کے حقوق ادا کرو۔ ساری باتیں ہونے کے بعد خلیفہ نے اپنے خادم کو اشارہ کیا، اس نے کچھ اشرفیہ سونے کی جو تھی درہم و دنانیر وہ دینے کی کوشش کی۔ حضرت کا معمول تھا کہ حضرت براہ راست منع نہیں فرماتے تھے بلکہ اشاروں میں بتا دیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ، جو مستحق ہیں ان کو دے دو۔ تمہاری سلطنت میں ہزاروں لاکھوں ایسے غریب ہیں جن کو یہ چیزیں پہنچتی نہیں ہیں، ہم کو دے کر کے خوش مت کرو، جو مستحق ہے ان تک اس کو پہنچایا جائے، جو مستحق ہے ان کو اس تک پہنچایا جائے۔ کہا حضور وہ تو ہم دے ہی دیں گے، آپ اسے قبول فرما لیں، ہم اس کو جو مستحق ہے ان تک رقم کو پہنچا دیں گے۔ اللہ اکبر، جناب جاری ہوا، ارشاد فرمایا مجھے دے کر کے کیا تم خوش کرنا چاہتے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں میری خوشامدی ہے اور تم دنیا دے کر کے مجھ کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ تمہاری دنیا کی اوقات میں دکھاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اشرفیوں کی تھیلی ہاتھ میں دی، دبانا شروع کیا، خون ٹپکنا شروع ہو گیا۔ خلیفہ دیکھ کر کے بے ہوش ہو گیا، کہا مظلوموں کا لوٹا ہوا مال تم میرے یہاں پہنچا رہے ہو، مظلوموں سے چھینا ہوا مال، ظلم کے طور پر لیا ہوا مال تم ہمارے یہاں پہنچا رہے ہو۔ اللہ کا خون کو دیکھ کر کے خلیفہ بے ہوش ہو گیا۔ ارشاد فرمایا اس کو دوبارہ اٹھاؤ۔ دوبارہ جب اٹھایا گیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سرکار کے چچا سے تمہاری نسبت نہیں ہوتی تو یہ خون تمہارے محل تک پہنچا دیتا، جاؤ اور غریبوں کا حق ادا کرو، یہی تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور یہی میرا بھی حکم ہے۔ تو بات سمجھ میں آتی ہے، دنیا کی اگر کہیں اصلاح ہوا کرتی ہے تو وہ اللہ والوں کا دربار ہوا کرتا ہے، جہاں پر حق بولا جاتا تھا اور قیامت تک حق بولا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہ اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں جانا اور عقیدت سے جانا، مانگنا یہ سب جائز ہے، بلکہ مستحب ہے، بلکہ بہتر ہے۔ ایک اس مریض کو یاد کرو جس کے مرض میں کوئی دوا نہیں کام آتی، وہ اللہ والوں ہی کی تو بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے حضور ساری دنیا سے مایوس ہو گیا، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ جب یہ دعا فرما دیتے ہیں تو اللہ انہیں اس مرض سے بھی شفا یابی عطا فرمایا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے محبوبوں کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی بارگاہ میں بار بار حاضری کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جن حضرات نے سنت